اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکنے کے لیے آ رہا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ نوافل پڑھنا غلط ہے؟ نہیں۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنا غلط ہے؟ نہیں۔ رات کو عبادت کرنا غلط ہے؟ نہیں۔ بھائی جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و سامعین، بہت سارے لوگ شب برات کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ ثابت بھی ہے یا نہیں، اس میں عبادت کرنی بھی چاہیے یا نہیں، روزہ رکھنا بھی چاہیے یا نہیں۔ لیکن یہاں پہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم پہلے تو خود کو مسلمان کہتے ہیں، پھر ہم ان چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں جو نیکیوں والا کام ہے۔ نوافل پڑھنا نیکیوں والا کام ہے، صدقہ و خیرات کرنا نیکی والا کام ہے، روزہ رکھنا نیکی والا کام ہے، راتوں کو جا کر عبادت کرنا نیکی والا کام ہے۔ پھر ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہی ان چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں، یہ ثابت ہے یا نہیں، یہ حدیث میں آیا ہے یا نہیں، یہ قرآن میں آیا ہے یا نہیں۔ ہمارا المیہ اب یہ ہو چکا ہے کہ ویسے تو پہلے ہی لوگ بہت کم آتے ہیں مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے، مساجد کو آباد کرنے کے لیے۔ اب اگر کوئی مخصوص دن یا کسی دن کے اندر لوگ آ رہے ہیں، اس پہ ہم اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب یہ جی آنا جائز ہے یا نہیں، یہ کس حدیث سے ثابت ہے، قرآن میں آیا یا نہیں آیا۔ تو اس طرح کے میں سمجھتا ہوں یہ فالتو سوالات ہیں، کیونکہ شبان المعظم کی فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے، اور صحاح کی کتابوں میں بھی یہ چیزیں روایت ہیں۔ لیکن بڑی افسوس والی بات ان لوگوں کے لیے جو خود تو لوگوں کو کہتے نہیں، اور جو مسجد میں جاتے ہیں نوافل ادا کرنے کے لیے ان کو بھی وہ روکتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ نوافل پڑھنا غلط ہے؟ نہیں۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنا غلط ہے؟ نہیں۔ رات کو عبادت کرنا غلط ہے؟ نہیں۔ بھائی جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکنے کے لیے آ رہا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں جن کے اندر ہم مشغول ہو گئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روک رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ گنہگار ہیں جو لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روک رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس آڑ میں آ کے آپ لوگوں کو اس طرح گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کو ہٹاتے ہیں اس چیز سے۔ بھائی ہمارا کام ہے مساجد کو آباد کرنا، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو ترغیب دینا۔ اگر یہ کام علماء نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ شعبان المعظم کے اندر روزے کیوں رکھتے ہیں؟ یعنی آپ رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھتے ہیں وہ شعبان المعظم کا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے مہینے کے اندر میں روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جس رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور نامہ اعمال حاضر ہوتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پہنچے تو میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اس رات 15ویں شعبان کی رات کے اندر شعبان تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور نامہ اعمال جاتے ہیں اور موت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ میرے وصال کا فیصلہ فرمانے لگے تو میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ تو اسی طرح قبرستان کے اندر اس رات میں لوگ جاتے ہیں، وہاں جا کر مردوں کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اسی طرح نوافل ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اچھا کام ہے۔ اگر کوئی بندہ صدقہ خیرات کی نیت سے لوگوں کے اندر کوئی چیزیں بانٹ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے تو یہ نیکی والا کام ہے، تو یہ صدقے والا کام ہے۔ تو اگر یہ لوگ کر رہے ہیں، غریبوں گھروں کے اندر کھانا جا رہا ہے تو آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ اگر لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ تو یہ میرا ان لوگوں سے سوال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اب تقریباً 17 صحابہ کرام ہیں جن میں حضرت معاذ بن جبل، عبداللہ بن عمر، ابو موسیٰ اشعری، ابو ہریرہ، ابو ثعلبہ الخشنی، ابو بکر صدیق، عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم، یہ صحابہ کرام ہیں جو کہ صحاح کے اندر بھی، ترمذی شریف کے اندر بھی، ابو داؤد نسائی کے اندر بھی ان سے حدیثیں روایت ہیں کہ جو شعبان المعظم کی اور 15ویں رات کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہیں۔ لیکن ہاں اس کے اندر چند جو چیزیں ہیں جو اہل سنت کے اندر یا باقی دیگر لوگ جو کرتے ہیں
وہ ایک اپنے اوپر فرض سمجھ لیتے ہیں بیری کے پتوں کو پانی کے اندر ابال کر نہانا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے کہ جہاں آپ لوگ اس رات کے اندر نوافل ادا کرتے ہیں وہاں پہ آپ اپنی پچھلی فرضی نمازوں کی قضائی ادا کریں۔ اسی طرح جو آپ نے شعبان المعظم کے مہینے کے اندر نفلی روزے رکھنے ہیں، آپ اس کی جگہ پہ آپ جو آپ کے پچھلے فرضی روزے رہ گئے ہیں ان کی قضا ادا کریں، کیونکہ نفلی روزے سے زیادہ ثواب پچھلے فرضی روزے کی قضائی ادا کرنے کا ہے۔ اور نفلی عبادت کے جگہ پہ یا نوافل ادا کرنے کی جگہ پہ جب آپ کریں گے پچھلی فرضی نمازوں کی قضائی ادا کریں گے تو کیونکہ نفل اگر کوئی بندہ نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اگر کسی کی فرضی نماز رہ گئی تو پھر معافی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔